خلاصہ کلام پھر عرض کروں کہ یہ جو برزخ کی زندگی ہے، برزخ کی بحث چھوٹی نہیں ہے، بہت طویل ہے، کہ برزخ میں نیند نہیں ہے، خواب نہیں ہے، بیداری ہی بیداری ہے۔ اس بیداری میں اگر حسن عمل کا سرمایہ نہیں ہے تو زندگی بسر ہونا مشکل ہوگا۔ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے اس کا خود حسن عمل کام آئے گا، اور یہ جو آپ اعزاء اقرباء اس کی طرف سے حسن عمل کرتے ہیں، مجلس کی پروردگار فلاں کی روح کو ایصال ثواب فرما، قرآن کی تلاوت کی پروردگار اس کو ایصال ثواب فرما، حج کو گئے پروردگار میرے والدین کی روح کو اس کا ثواب پہنچے، زیارت کو گئے پروردگار میرے عزیزوں اقربا کو یا مومنین کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچے۔ یہ جتنا آپ حسن عمل کرتے ہیں، جتنے مستحبات بجا لاتے ہیں اور اسے آپ بھیجتے ہیں مرحومین کو، اس سے ان کی برزخ کی دنیا روشن ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے گزشتگان کی برزخ کی دنیا کو روشن کرنا ہے تب بھی، اور خود اپنی برزخ کو روشن کرنا ہے تب بھی، ان اعمال خیر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بس اب میں برزخ کی بات یہیں پہ روک رہا ہوں۔ اشارتاً عرض کر دیا کہ برزخ کی منزل اتنی آسان نہیں ہے، لیکن آسان ہو سکتی ہے، وہ بھی لطف معصوم سے اور کچھ آپ کی اپنی قد و کاوش سے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا سی بات اور آگے بڑھ جائے۔ اسی آیت مجیدہ میں کہا گیا، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے، ورنہ میں یہ بحث آج نہ چھیڑتا۔ یہ بحث چھوٹی نہیں ہے، یہ بحث بہت لمبی ہے، بہت بڑی ہے، اور بہت انٹلیکچول بحث ہے، بڑی فلسفیانہ بحث ہے، معمولی نہیں ہے۔ پہلے سے میں نے متنبہ کر دیا، اب اگر 11:30 12 12:30 تک مجلس چلے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے ہاتھ نہ جوڑیے گا آج، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بد دل لگا کے سن لیجئے، جلدی ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ جو سوال کرنے والے نے سوال کیا وہ بڑا اہم ہے، بڑا دلچسپ، اگرچہ سوال دنیاوی ذہن کی پیداوار ہے، کیونکہ دنیا میں کیا ہے، آپ ہر چیز کو میجر کرتے ہیں، ہر چیز کا ایک پیمانہ ہے یا نہیں ہے؟ اب تو یونیورسٹی کے پروفیسرز کو بھی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم پروفیسر بن جائیں گے تو ہمیں کتنی بڑی کوٹھی ملے گی کینال کی۔ یہ تھوڑی فکر ہوتی ہے کہ ہم کتنے اسٹوڈنٹس کی زندگی بنا سکیں گے، یا ہم کتنی کتابیں اور لکھ سکیں گے، کتنے مقالے لکھ سکیں گے، کتنی ریسرچ کر سکیں گے۔ وہ بہت کم سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جو علم سے محبت کرنا جانتے ہیں، ورنہ یہ سب تو بہانے ہیں۔ کاروبار ہے، بزنس، میڈیکل بھی سسٹم پورا بزنس ہے، اور ایجوکیشن سسٹم بھی پورا بزنس، نیچے سے اوپر تک۔ تو علم سے محبت اگر پیدا ہو جائے تو چیز ہی کچھ اور ہے۔ علم سے محبت پیدا ہو جائے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں، جس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اس کا بدن بوڑھا ہوتا ہے، وہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ یہ کم فائدہ ہے اگر علم کی لذت سے آشنا ہو گئے۔ علم ایک مزہ ہے۔ یہ بچوں کو کیسے سمجھائیں؟ جیسے یہ ربڑی کھاتے ہیں تو اس میں مزہ ہے کہ نہیں، گلاب جامن کھاتے ہیں مزہ ہے کہ نہیں، برفی کھاتے ہیں مزہ ہے کہ نہیں، ٹافی کھاتے ہیں مزہ ہے کہ نہیں۔ علم کا بھی مزہ ہے۔ علم کا مزہ اگر حاصل ہو جائے، کوئی پہچان لے کہ علم کا مزہ کیا ہے، پہچان بھی تو ضروری ہے۔ نادان انسان کھائے کچھ اور مزہ کسی اور چیز کا بتائے تو دھوکہ ہے۔ بہرحال اگر علم سے واقعاً انسان کو محبت ہو جائے تو وہ انسان بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ نہ صرف یہ کہ بوڑھا نہیں ہو سکتا، ایک بات اور عرض کر دوں،
اس سے بڑا تو کوئی انعام ہی نہیں ہو سکتا. اگر علم سے کسی کو محبت ہو جائے تو اس کا جسم مرتا ہے، وہ کبھی نہیں مرتا. عالم کبھی نہیں مرتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے آپ کے آقا مولا باب مدینۃ العلم صاحب منبر سلونی امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے فرمایا ہے کہ العلماء باقون ما بقی الدہر، علماء باقی رہتے ہیں جب تک زمانہ باقی ہے. اعیانہم مفقودہ، ان کا ظاہری جسم مفقود ہو جاتا ہے، لیکن امثالہم فی القلوب موجودہ، لوگوں کے دلوں میں ان کی شبیہیں زندہ رہتی ہیں. کس کا جملہ ہے یہ؟ کسی شاعر کا؟ قرآن حقیقی، قرآن ناطق، قرآن مجسم، باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب کا جملہ ہے. صلی اللہ علیہ محمد. اب یہ بھی بار بار یہ جملے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس دور میں دیکھتا ہوں کہ صحیح معنی میں علمی شغف نہیں ہے لوگوں میں. شغف کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے دنیا اور مال دنیا کی فکر. یہ مصیبت کبریٰ ہے، بلائے عظیم. اٹھتے بیٹھتے بس مال دنیا کی فکر. خدا کی قسم اس سے اپنے کو بچائیے تو آپ کا شرف انسانی بھی محفوظ رہے گا، دین بھی محفوظ رہے گا، ایمان بھی محفوظ رہے گا، آخرت بھی محفوظ رہے گی، اور شفاعت آسانی سے ہو جائے گی، نجات آسانی سے ہو جائے گی. بہرحال اب جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو سوال تھا وہ سوال کیا تھا؟ اس آیت کا آخری فقرہ کیا ہے؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو لوگ غیب میں بن دیکھے، بنا دیکھے، بغیر دیکھے اللہ سے خشیت کا رشتہ رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں معرفت کے ساتھ، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرتن، ان کے لیے مغفرت ہے. خود اس مغفرت کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے، لیکن اب اس فقرے پہ نہیں رکوں گا. آخر میں کیا ہے؟ لہم مغفرتن واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے. کبھی غور کیا ہے کہ بڑا اجر کے معنی کیا ہے؟